کیا دیکھا ہے کہ اس عورت نے اپنے ہی شوہر کے ٹکڑے کر کے اور اس کا جو ہے ہنڈیا میں پانی اور سارا کچھ مرچ مسالہ ڈال کے اس کا قورمہ بنا رہی ہے، اور جب انسانی جلد کی سمیل اور بدبو یہ اٹھی تو پھر اس وقت احساس ہوا کہ ہاں جہاں انسانیت نہ ہو وہ گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، شادی وہ کرے جس کا ایمان ہو کہ مجھے بنانے والا بھی میرا رب ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ بھائیو، ہمارے یہاں گھروں میں پہلی لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ لڑکے والے کیا لے کے آتے ہیں؟ اس کو بری کہتے ہیں، بری کا سامان وہ لے کے آئے، سوٹ دکھائے بڑے زبردست با کمال، کیا کہنے، اور ساتھ میں سیٹ سونے کا۔ گھر میں گئے بڑے طریقے کے ساتھ، ماں نے بیٹے کے کان میں پھونک ماری، بیٹا دیکھیے تسلیم کرنے والوں کی کثرت لیکن تعصب، حسد اور کینے کی رو میں بہنے والی شیطانی طاقت اس دن سے لے کے آج تلک اور جب تک آخری انسان ہے اس کے خلاف اس طاقت کا کام چلتا رہے گا۔ دنیا میں انسان کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن آج کے اس دور میں جو سب سے زیادہ انسان کے اوپر بالعموم اور امت مسلمہ کے اوپر بالخصوص آزمائش آئی ہے، وہ اس معاشرے کے ابتدائی یونٹ اور پہلی بنیاد ہمارے گھر کے اوپر ہے۔ میرا اور آپ کا گھر مسلمانوں کا ایک خاندان، میاں اور بیوی سے بننے والا الفاظ اور کلمات کے ساتھ جڑنے والا یہ تعلق اور رشتہ جس قدر مضبوط ہونا چاہیے تھا اسے اتنا ہی کمزور کرنے کے لیے دنیا 360 زاویوں سے اس کے خلاف کام کر رہی ہے۔ آپ دنیا کا جتنا میڈیا ہے اسے دیکھ لیں، اور سیٹلائٹ سے رابطوں کی دنیا کو دیکھ لیں، گلوبل ویلج کے اندر ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سازش کو دیکھ لیں، یا پھر میرے اور آپ کے اس تعلقات کے معاملے کو کہ جس سے مسلم امہ کا معاشرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کے افراد مرد عورت بچے جوان بوڑھے، ان کی عزت اور ان کی آبرو، گھروں کے اندر سکون اور ایک دوسرے کا احترام، اگر اس کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوا ہے تو آج کا دور سر فہرست ہے۔ موویز بنی تو اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے، سیریلز میدان میں آئیں تو میاں بیوی کے تعلق کو توڑنے کے لیے، اور اگر ڈرامے لکھے گئے، تحریریں، تقریریں، بیانات، جو بھی ہمارے اس معاشرے میں آج دیکھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اس نظام کو، جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عائلی نظام، خاندانی نظام، مل جل کے بیٹھنے والا نظام، ایک دوسرے کو سمجھنے والا نظام، ایک دوسرے کے تعلقات کی قدر کرتے ہوئے خود کو مضبوط کرنے والا سسٹم، کہا کہ اس کو توڑ دو، کمزور کر دو، اور اس کی بھی حالت وہ کر دو جو ہمارے یورپ میں ہوئی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق آپس میں مضبوط نہ رہے، ہونے والی اولاد کو جو ہے الگ تھلگ کر دیا جائے، اور جب انسان بوڑھا ہونے لگے
تو اس کی گود میں اپنے بچوں کی بجائے کسی کتے کا پلا یا بلی کا بچہ ہو اور وہ اولڈ ہاؤس میں یوں ہی سسکیاں لیتا ہوا مر جائے. جب ہمارے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں تو کیوں نہ آج اس معاشرے کو توڑا جائے کہ جہاں آج بھی دادا جی کی قدر ہے، نانا جی کی عزت ہے، نانی اماں سے پیار ہے، دادی اماں کا احترام ہے، ماں کو پھر بھی ممتا والا سمجھا جاتا ہے اور باپ کو شفیق اور مہربان جانا جاتا ہے. حضرات یہ کام کتنی تیزی سے ہو رہا ہے اور ہر گھر نشانے پہ ہے اور دشمن کے نشانے کے دھانے پر ہے، مگر میں اور آپ اتنا ہی اس کا اعلی کار بن کے ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ دشمن کی سازشوں کو کیسے سمجھے. حضرات، الفاظ کی بنیاد پہ جڑنے والا یہ رشتہ، ہم اس کی بنیاد میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں. میرے جن نوجوان بھائیوں کا رشتہ ہو چکا وہ بھی توجہ کریں. جو بزرگ اس حالات میں کہ گھروں میں تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے اور کوئی حل نظر نہیں آتا، وہ بھی آج اس نقطے کو سمجھیں اور جن احباب کے ابھی رشتے ہونے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ذرا فوکس کریں. انشاءاللہ العزیز شاید کہ ہمارے گھروں میں لگی ہوئی آگ، آپس میں بعد اور دوریاں، یہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کا ماحول مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. حضرات، ایسے حالات میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بنیاد کو دیکھیں. میں اور آپ جب رشتہ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور وہ الفاظ کی بنیاد پہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے ساتھ جو تعلق جڑتا ہے، ہم اس جوڑ کو جوڑنے کے بعد تو کمزور کرتے ہی ہیں مگر اس کو جوڑتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ میں لوہے کا جو ہے جا کے ویلڈنگ اگر پلاسٹک سے کروانا شروع کر دوں تو یہ جوڑ نہیں ہوگا. یہاں پر محبوب نے کہا تھا تنکح المرأۃ لاربع، لوگوں دنیا والے گھر بناتے ہیں، چار چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آج بھی ہم ان چار چیزوں کے پیچھے للچائے ہوئے پھرتے ہیں. ہماری لاٹری نکل آئے، کبھی حسب اور نسب کو دیکھا، جو مرضی ہو جائے، رشتہ اچھا بھی ہے، عمدہ بھی ہے، پیارا بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، سلیقہ شعار بھی ہے، دیندار بھی ہے، لیکن ہمیں ایک ہی بات مار جاتی ہے کہ خون کے رشتوں کو چھوڑا نہیں کرتے. بیٹے ذرا حیا کر، ماں باپ کا پریشر، رشتہ داروں کا پریشر، اپنا خاندان ہے، اپنا قبیلہ ہے، اپنی برادری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. اور مجھے میاں چنو کی وہ بات نہیں بھولتی کہ خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آپ کے تعلقات کافی ہیں تو دیکھنا. میں نے کہا کوئی شرط؟ جواب آیا اور کوئی شرط نہیں، بس اتنا خیال رکھنا رائی ہوئے پامیں سائی ہوئے. حضرات، حسب بہت اچھا، نسب بہت پیارا، خون کی آپس میں بڑی گہرائی اور تعلق کے اندر جو ہے بڑی وابستگی میں نے مانا، لیکن حسب اور نسب کی بھی تو اپنی چال ہوتی ہے نا. پہلے حسب نسب دیکھ لیا اپنا خاندان، اور جب خاندان میں کر لی، ماشاءاللہ آپ بھی اسی کیٹاگری کے ہیں، وہ بھی اسی کیٹاگری کا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. تسی ماشاءاللہ جٹ ہوتے، اسی بھی جٹاں، جو تمہاری قوم ہے وہ میری قوم ہے. میں کوئی للیاں دی تھی نہیں، میں کوئی للیاں دا بال نہیں. مقابلہ سخت ہو جاتا ہے. جو شروع میں پیار اور محبت، یہ آپس میں تعلق، یہ رشتہ، یہ ماموں، یہ چچا، یہ تایا، یہ فلاں، یہ خالہ، یہ پھپھو، ہاں بڑے پیار کی باتیں ہیں، لیکن جب گھر میں آ کے چال اور ڈھال خاندان کے ساتھ پھر جو ہے مقابلے میں آتی ہے، پھر بیچارہ رو کے کہتا ہے تیری سامل اگلی ٹور تا نہیں، گل سچ سچ دس تو ہور تا نہیں، تو ہور تا نہیں، میں ہور تا نہیں، تیرے دل وچ کوئی چور تا نہیں. پھر جو ہے سمجھ آتی ہے کہ کاش میں نے دین کو پڑھا ہوتا، میں نے محبوب کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہوتا، میں نے حسب کے اوپر جو ہے سب کچھ جو ہے نچھاور نہ کیا ہوتا، میں نے کفر کو دیکھا ہوتا، اسلام کی جو ہے وہ رہنمائی کو تسلیم کیا ہوتا. اور دوسری چیز جس کے اوپر میری پوری قوم مر رہی ہے وہ حسن اور جمال ہے. رشتہ دیکھو، حسین ہو، جمیل ہو،
آئیڈیل ہو، ہر لڑکے نے ہر لڑکی نے ایک ایک آئیڈیل کوئی نہ کوئی ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے، ایسی صورت ہو ایسی مورت ہو۔ بھائیو سکرین کی دنیا میں اور حقیقت کی دنیا میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں سب گورے نہیں، تیرے میرے معیار کے مطابق سب حسین نہیں۔ رب نے قسمیں کھا کے کہا ہے میں نے کسی بھی چہرے کو کسی بھی عورت یا مرد کو برا نہیں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جب میں نے اور آپ نے چند چہروں کو چن کے فلمی دنیا سے لے کے ڈرامے کی دنیا سے لے کے سکرین کی دنیا سے لے کے اس کو اپنے دلوں میں بسا لیا، لڑکے نے بھی خواب دیکھے لڑکی نے بھی خواب دیکھے، جب خواب کے مطابق رشتہ نہیں ملتا ڈھونڈنے نکلے، طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا، پھر نہ کچھ تیرا بچا نہ میرا بچا، ہاں لڑے بھی صحیح۔ اور پھر کسی نے کہا تھا گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ میں بہاولپور کے صحراؤں میں چولستانوں میں اور ویرانوں میں جا کے الوؤں سے ملا، اور یہ ریالٹی ہے کوئی جھوٹ نہیں۔ ان کو دیکھا، پوچھا میں نے تمہارے نام ایک جرم آیا ہے کہ تم گلشن کو برباد کرتے ہو۔ کہنے لگے سٹیجوں کی دنیا پہ بیٹھتے ہو، کبھی تو ہماری صفائی دے دینا، ہم نے آج تک کسی گلشن کو برباد نہیں کیا۔ کیوں کہا گیا کہ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ میں نے کہا آپ کی رائے کیا ہے، پھر گلشن برباد کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ زبر زیر کا فرق ہے، الو نے تو کوئی گلشن برباد نہیں کیا، لیکن تیری آبادیوں میں رہنے والے الو نے برباد کیا ہے۔ میں نے کہا یہ الو کیا ہے؟ جواب آیا تیری پوری قوم آئی لو یو کا مخفف کر کے آئی ایل یو کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا، یہ مرد یہ عورتیں یہ الو، ہر گھر کے اندر ہر چارپائی کے اوپر ہر بیڈ کے اوپر ہر موبائل کے اندر ہر رابطے کے اندر ہر جگہ کے اوپر یہ طوفان بدتمیزی جو کھڑا ہے، اب بول اور ان کو کہے کہ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ جب آپ نے اپنی مرضی اور سوچ میں حسن کو بسایا، اور ممکن ہے وہ ملے ممکن ہے نہ ملے، اگر مل گیا تو الحمدللہ، نہ ملا تو زہر کی پڑیا وہ گندم میں رکھی جانے والی گولیاں کھا کے میں جو ہے اپنی موت خود مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں خودکشی کر لوں گی، میں نے گاڑی کے نیچے آ جانا ہے، میں نے یہ کر لینا ہے، یہاں ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا تو وہ۔ حضرات جب اس جذباتی بنیاد پہ صرف حسن اور رعنائی پہ گھر بنا، جب رشتہ ہوا تھوڑے دن بیتے، یہ بہاریں یہ حسن یہ جمال یہ کمال سدا رہے ضروری تو نہیں، پھول مرجھا جایا کرتے ہیں، پتیوں کے رنگ جو ہیں وہ ماند پڑ جایا کرتے ہیں، جہاں پر کبھی سمائلیں اور مسکانیں آباد تھیں وہاں جھریاں پڑ ہی جاتی ہیں۔ یہ زہری حسن پرست انسان جس نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے اسے معیار بنایا، جب رنگ ڈھنگ بدلتا ہے اور سنگ بدلتا ہے تو پھر اپنے ہی ہاتھوں سے تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا ہے۔ تیسرا معیار ہم نے بنایا، اور وہ معیار کیا تھا؟ حسب اور نسب کے ساتھ، حسن اور جمال کے ساتھ دولت دیکھی گئی۔ ماشاءاللہ لاٹری ہے جی، بیٹی کے نام اتنے مربع زمین ہے، اتنی دکانیں ہیں، اب تو یہ کر لیا، بڑی خوشی خوشی کر لیا، گھر بنانے لگے۔ جب شادی ہو گئی، اور ایک گھر کو میں نے اس لیے ٹوٹتے ہوئے دیکھا کہ لاٹری نکالی، پیسے دیکھے گئے تھے، اور جب پہلی بار اس نے کہا نا کہ جاؤ جا کر کے دکانوں مکانوں کا کرایہ لے کر کے آؤ، تو بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ لیکن جب لینے کے لیے گیا تو پتا چلا کہ جناب آپ کے ہاں جو ماشاءاللہ بھیجنے والی ہیں نا، انہوں نے ہمیں کرائے کے لیے پیسے دینے کا سیٹ اپ نہیں بولا ہوا، ہم یہاں سے ماشاءاللہ جمع کرواتے ہیں، وہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ گھر آ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے تو سوچا کچھ اور تھا، ملا کچھ اور ہے۔ حضرات پھر تباہی، پھر لڑائی، پھر بربادی، پھر گھر ٹوٹے، پھر ہم توڑ کے بیٹھ جائیں۔ اور اسی طرح چوتھی چیز
کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں، اور ہم نے دین کا نام لیا کہ کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی بچی لے لو، صحیح بخاری پڑھ رکھی ہوگی، مسلم کو پڑھ رکھا ہوگا اور کتب ستہ اس نے پڑھ رکھی ہوں گی، ماشاءاللہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، فاظفر بذات الدین لے کر کے آئے، لیکن گھر میں پھر وہی تباہی، نہ ابو کا جو ہے احترام، نہ اماں کا احترام، نہ آپس میں تعلق اور پیار، نہ مودت، نہ خلوص، اور پریشان ہے کہ جناب محبوب نے کہا تھا فاظفر بذات الدین، یہاں دین کا جو معنی تھا ہم بھول گئے کہ لوگوں اگر رشتہ کرنا ہے تو دیکھ لینا، حسن ہو مذائقہ کوئی نہیں، جمال ہو پریشانی کوئی نہیں، حسب اور نسب ہو فابیہا، مال دولت بھی ہو، لیکن فاظفر بذات الدین، اس خاتون کا انتخاب کرنا اور اس مرد کا انتخاب ہونا چاہیے کہ جو ڈیلنگ کے اندر خالق اور مخلوق دونوں سے ڈیل کو جانتا ہو، خالق کے حقوق بندو کی وجہ سے نہ مارے اور بندو کے حقوق جو ہے وہ مخلوق کی وجہ سے، یہ خالق کی وجہ سے نہیں دبائے نہیں، بلکہ جب مالک کا ٹائم ہے، خالق کا ٹائم ہے، کچن کو چھوڑ کر کے اس کام پہ لگی ہوئی ہو، جب بچوں کا ٹائم ہے، ہاں پھر یہ نہیں کہ وہ مسلو پہ ہو۔ حضرات یہ بنیاد ہماری ٹیڑھی ہوئی، لہٰذا ہمارے گھر آباد نہیں، لکھا تو ہوتا ہے کارڈ پہ شادی خانہ آبادی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی ہاتھ جو چند دن پہلے بنانے پہ لگے تھے وہی توڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو آئیے اپنے گھروں کو ذرا دیکھیں، آج کہانی گھر گھر کی ہے، مسئلہ ہر گھر میں ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ اگر ہم نے خطبہ نکاح دیکھا ہوتا، کتاب و سنت کے کچھ حسین اور سنہری اصول دیکھے ہوتے، پھر اپنی کوتاہی کو سمجھا ہوتا اور دوسرے کو الزام یا بلیم نہ دیا ہوتا، اور ہماری عادت یہ بن گئی کہ جناب میرے ابو ٹھیک نہیں، میری امی صحیح نہیں، میری ساس صحیح نہیں، میری نند صحیح نہیں، میری بہو صحیح نہیں، میرا جو ہے دیور صحیح نہیں، میرا جیٹھ ٹھیک نہیں، میرا گھر کا ماحول صحیح نہیں۔ گھر کا ماحول ہم ہی سے بنا ہے، اگر ہم اپنی اپنی کمیوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ حضرات میرے محبوب نے خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی تھیں ان کو لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جس آیت کو پہلے پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نکاح کرنے والا رجسٹرار جو ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس، اس کو رجسٹرڈ کرنے والا، جس طریقے سے میں اور آپ رٹا رٹایا لگا کر کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جو ڈائس بنا ہوتا ہے اس پہ چڑھتے ہیں، لوگ ماشاءاللہ کوئی بوتلیں پی رہا ہے، کوئی کھانے کے چکر میں، کوئی کب کھلے، کوئی اپنی باتیں، یہاں بیٹھے کچھ لوگ خطبہ نکاح ہوا، باقی لوگوں نے سنا نہیں، عربی کے اندر تھا، نہ دولہے کو پتا، نہ دلہن کو علم، نہ اس کے جو ہے ساتھیوں کو پتا، نہ آنے والی بارات کو علم، نہ مقامی لوگوں کو پتا، اور یہ پڑا، دعائے خیر ہوئی، چلتے بنے، چوہارے کھائے، مبارکبادیں دی، اور اس کے بعد چل نکلے۔ حضرات وہی بہرے کے بہرے، گونگے کے گونگے، اور لا علم، نہ بلد، نہ آشنا۔ کاش کہ ہم نے دیکھا ہوتا کہ بتایا کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ شادی وہ کرے، گھر بناؤ، خوشی سے بناؤ، جوڑے جوڑو، تم لوگ سارے آئے ہو، لڑکے والے کی طرف سے بھی، لڑکی والوں کی طرف سے بھی، آپ لوگ آئے ہیں۔ شادی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ لڑکے اور لڑکی کی بریک ٹھیک ہے۔ شادی وہ کرے جس کی، مجھے یہاں متقی کا معنی سمجھاتے شاید لمبا وقت لگے، اور ہر بندہ اپنی نظر میں متقی ہے، دوسرے کو فضول سمجھتا ہے، خود پرہیزگار ہے، لیکن نہیں، تقویٰ کیا ہے، وقایا کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے، حفاظت کیا ہے۔ انسان ہر وہ کام کر جو تجھے جنت لے جائے، اور ہر اس کام سے بچ جو تجھے جہنم سے بچائے۔ ہر وہ کام کر کے تیرے گھر کو جنت نما کر دے، ہر اس کام سے بچ کے جو تیرے گھر کو جہنم کدا بنائے۔ حضرات توجہ کرنا، شادی وہ کرے جس کی بریکیں اور ریس دونوں ٹھیک ہوں۔ اب ہم ماشاءاللہ ذوق شوق میں 2-4 دن نئے نئے پنجابی کی ضرب المثل یہاں بولوں تو اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال ہے تو صحیح، 2 دن شوق دے پھر وہی پتہ تو چل گیا ہوگا۔ خیر میرے دوستو، گاڑی بھلے وہ پرانا ماڈل کیوں نہیں، 65 سے پہلے کا بعد والا 70-72، اگر ریس کام کر رہی ہے، سڑک کے اوپر جا رہی ہے، آپ کو منزل مقصود پہ پہنچا دے گی، اسلام آباد بھی جانا ہے تو لے جائے گی،
بالکل نیو ماڈل گاڑی ہے، اپلائیڈ فار ہے، ابھی جو ہے تازی لے کے آئے ہیں، اگر اس کی ریس جواب دے جائے تو آپ کو منزل پہ پہنچائے گی؟ ریس کا صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں سانوں کوئی کام دسو، کچھ کہو نا، کوئی میرے ذمہ لاؤ، موبائل پہ میسیجنگ پہ سب کچھ باتیں۔ جب اس گھر میں آتے ہیں تو وہ وعدے، وہ ارادے، وہ باتیں، وہ جملے، وہ قول، وہ قرار، وہ گفتار، کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جب بات کردار کی آئی، شوہر نے کہا ذرا بات سننا، اب بیوی ریس ہی نہیں پکڑ رہی۔ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ فوری آئے، سنے۔ آپ کی موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، آپ اس کو صبح جو ہے کک مارتے ہیں، ریس دیتے ہیں، وہ سٹارٹ نہیں ہوتی، سر پٹا کے بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی کو جو ہے ریس دیتے ہیں وہ نہیں پکڑتی۔ یہ آپ کا گھر ہے، زندگی کی گاڑی ہے، میاں بیوی دونوں جو ہے اس کے پہیے ہیں، یہ ریس نہیں پکڑ رہی۔ اب اس نے غصہ پکڑنا ہی ہے دوسرے نے، بیوی نے بلایا، ذرا گل سنے آجے، تیتھو نہیں مار ہوندا آگے آ ہوندا میں تیرے کو لاواں۔ اب یہ بھی نہیں ریس پکڑا۔ اب اس نے کوئی کام بولا تو وہ نہیں کر رہی، اس نے کہا جداں دا توں کر کے دیتا اوداں دا میں کر کے دوں۔ اب اس کو تقویٰ کہیں گے؟ ریس درست نہیں ہے اگر گاڑی کی نہ ہو۔ لوگوں، شیخو پورا کے اندر ایک حادثہ ہوا، لائن کا پھاٹک ہے، چنگچی رکشہ ہے، 6 سواریاں بیٹھی ہیں، پھاٹک کھلا ہے، گاڑی آ گئی ہے، رکشے کا اگلا حصہ موٹر سائیکل والا وہ لائن میں ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اب اس کو ریس دے کے نکالوں۔ چنگچی نے ریس نہیں پکڑی، گاڑی اوپر سے گزری ہے، 6 لاشوں کا تحفہ دے گئی۔ اگر دنیا کی گاڑی کی ریس ٹھیک نہیں تو اتنی لاشیں گریں، اگر تیرے گھر کے اندر اس میاں بیوی اس نئے جوڑے کا یہ معاملہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ٹوٹنے والا ہے، یہ بکھرنے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور اگر بریک کام نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کلر کہار سے اترتی ہوئی گاڑی 120 کے لگ بھگ بچوں کو لے کے چل رہی ہے، بریک نے کام نہیں کیا، کتنی لاشیں گری تھی فیصل آباد ملت ٹاؤن کے اس اسکول کے بچوں کی لاشیں، میرا پورا ملک سوگ میں چلا گیا تھا۔ ایک بریک نے کام نہیں کیا۔ میاں اور بیوی یہ جوڑ جو نیا جوڑ لگا ہے، یہ گھر سدا رہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے لیدر ان کی بریکیں درست ہوں، جہاں رب نے روکا ہے رکیں، جہاں انسان نے روکا ہے رکیں۔ جب مجھے میرا رب روکتا ہے میں نہیں رکتا، عورت نہیں رکتی، اللہ نے کہا برے کام نہیں کرنے، نہ میاں رک رہا ہے نہ بیوی رک رہی ہے، تو پھر جب دونوں کی بریکیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کی بات کہاں مانیں گے؟ لوگوں سے ہمیشہ وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ تو آئیے، اگر میں اور آپ اپنے گھر کے اندر کوئی کلیش ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہو گیا، پھڈا ہو گیا، بڑی بات نہیں ہے، لیکن آج سے فیصلہ کر لیں کہ بیوی کہے جو شوہر مجھے کام کہے گا وہ میری ذمہ داری میں ہے، میں نے فوری کرنا ہے، اور شوہر سمجھ لے کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ میری یہ اہلیہ نے کہی ہے تو میں نے اسے کرنا ہے۔ گھر چلے، جہاں غلط ہے شوہر نے روکا تو بیوی رکے، بیوی نے روکا تو شوہر رکے۔ لیکن ہم یہاں اپنی عزت اور بے عزتی کا معاملہ بنا لیتے ہیں کہ یہ مجھے گھر والی نے کہا ہے میں اس کے کہنے پہ رکوں، یہ مجھے شوہر نے بولا ہے میں اس کے پیچھے لگ جاؤں۔ ہاں دنیا کیا کہے گی؟ بیوی کہتی ہے اگر میں نے شوہر کی مان لی تو ماں باپ مجھ کو برا بھلا کہیں گے، اور اگر یہ کہتا ہے میں نے بیوی کی مان لی تو دنیا مجھ کو رن مرید بولے گی۔ نہیں، تو متقی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ حق تقاتہ کا کیا معنی ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ ابتدائی 4 دن شوق کے، ہنی مون کے، ادھر کے ادھر کے، دعوتوں کے، لباس لینے اور پہننے کے، یہ جوڑا پہنو وہ پہنو، کون سا پہننا ہے آج آپ نے؟ میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھانے والی، اچھا میں بھی آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کرنے والا۔ یہ 4 دن ایسے، جب کچھ دن بیت گئے پھر ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کوٹلہ موسے خان احمد پور شرقیہ کے قریب ایک علاقہ ہے، ڈاہا خیر پور کے قریب، وہاں کے 2 بزرگ میاں بیوی، دونوں کی عمریں 80 اور 100 کے
ان عشروں کے اندر تھی. اللہ اکبر. انتہائی نحیف، ضعیف، کمزور، اور گدھے کے اوپر وہ سواری کر کے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے. میں اپنا ہوم ورک کر رہا ہوں اور اکثر رات کے وقت کرتا تھا. پچھلی رات ہے، تہجد کا ٹائم ہے، مسجد میں بیٹھا کام کر رہا ہوں. میں نے اچانک لکڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی تو میں بڑی حیرانی کے ساتھ باہر نکلا کہ اس وقت کون سی چیز ہے جو لکڑیوں کو توڑ رہی ہے. میں باہر نکلا تو بوڑھی اماں وہ لکڑیوں کو توڑ رہی ہیں. میں پاس چلا گیا، میں نے کہا ماں جی سریکی تھی. تو میں نے پوچھا اماں کیا کریں دے پہ وے؟ کہ پتر تیرے ڈاڈے نماز پڑھنی ہے تہجد دی، میں ہوں دے کتے پانی گرم کریں دی بھائی. 80 سال سے اوپر عمر، شادی ہوئی، جوڑ جڑا، تقوی کی انتہا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دونوں کی ٹانگیں قبروں میں ہیں، لیکن اس کو فکر ہے کہ میرے شوہر نے تہجد پڑھنی ہے، سردی کا موسم ہے، میں نے اٹھ کے پانی گرم کر کے دینا ہے. لکڑیاں ٹوٹ نہیں رہی ہیں، آگ نہیں جل رہی، لیکن وہ جلا رہی ہے، پھونکے مار رہی ہے. میں بھی ساتھ ہوا، پانی گرم کیا، میں لے کے جانے لگا تو کہنے لگی میں خود لے کے جاؤں گی. لے کر کے گئی، وضو کروایا. جب آئے نا مسجد میں پڑھنے لگے تہجد تو میں نے کہا دادا سہیں کہ جی پتر. میں کہ ابا خوش قسمت ہے وے ہی عمر چ بھی اما سہیں تہاڈا خیال رکھیں دی پی ہے کہ جیا جیا اللہ دا شکر ہے میں تو خوش ہاں. ہائے آج تیرے میرے گھر میں ابتدائی دنوں میں کبھی شوہر فاقے پہ، کبھی عورت فاقے پہ. یہ ایسا ہے تو کیوں ہے؟ شادی کرنی ہے تو یہ وقتی ایگریمنٹ نہیں ہے، اسی زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے چلنا. رب تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، دشمن کا جو ہے وہ دانت کھٹے کر دے گا اور اس کی سازشوں کو میرا رب ناکام کر دے گا. بھائیو اس کے بعد اگلا اصول، یا ایھا الناس، سورہ نساء کی پہلی آیت. میری اس مجلس میں جتنے بھی انسان بیٹھے ہیں صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ میں بھی ہوں، سارے ہی ہیں. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ قبول فرما. فرمایا شادی وہ کرے جو انسان ہو، اور دوسری شرط کہ انسان کے ساتھ اس میں انسانیت بھی ہو. انسان تو اب سارے ہیں، انسانیت کتنے تھوڑے لوگوں میں ہے. جب تعلق پڑتا ہے نا، واسطہ پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. جو پہلے مسکرا مسکرا کے مل کے، سمائلیں دے دے کے مل رہا ہوتا ہے اور جھک جھک کے مل رہا ہوتا ہے، جب کام نکل جاتا ہے نا تو پھر تو کون میں کون. جب وہ آنکھیں دکھاتا ہے تو احساس ہوتا ہے. حضرات آئیے، یا ایھا الناس، انسانیت ہے تو شادی کر، نہیں تو بھاگ جا، دوڑ جا، آج موقع ہے. قبول ہے نا کہنا؟ انسانیت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بازار سے دیسی بادام لیے، کلو تلوائے، گھر آ کے توڑے، کچھ کچے نکلے، کچھ پلے نکلے، کچھ جلے ہوئے نکلے، کچھ خالی نکلے. کتنے تھوڑے تھے جو صحیح نکلے اور پورے نکلے. یہ اربوں کی آبادی میں انسان تو موجود ہے، انسانیت کتنے تھوڑے لوگوں میں ہے. یہ کبھی گھروں کو جا کے دیکھیے، میاں بیوی کے رشتے اور تعلق اور مودت کو دیکھیے. لوگوں انسانیت ہو تو کامیابی، نہ ہو تو ناکامی. آئیے دیکھتے ہیں. پیار کی شادی ہوئی دونوں کی. الو نے اپنا کام دکھایا، ادھر بھی الو ادھر بھی الو، لیکن گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ میں نے ہاسپٹل میں برننگ ایریا کے اندر جا کر کے دیکھا. اللہ اکبر. ایک ساتھی کو ملنا تھا میاں چنو کے، ان کے بیٹا جل گیا، ملتان نشتر ہاسپٹل میں جانا ہوا. ساتھ کے بیڈ کے اوپر ذرا رش دیکھا، پریشانی کے عالم میں پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ جواب آیا کہ اس کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا گیا ہے. تیزاب ڈالا ہوا ہے، چہرہ جھلس گیا ہے. کس نے ڈالا ہے؟ سانپو نے اگر ڈس لیا تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ. وہ حسن، وہ جمال، وہ کمال، وہی جو مرد کہتا تھا نا کہ تیرے سے بڑھ کے دنیا میں حسین کوئی نہیں، جنت کی حوریں کیا ہوں گی، شادی کروں گا تو تیرے سے، نہیں تو میں ویسے ہی رہ جاؤں گا یا مر جاؤں گا. اور یہ کہہ کے ضد کر کے اور بغاوت کر کے ماں باپ کو جو ہے وہ لڑ لڑا کے وہیں پہ شادی کری. لیکن جب حسن کا جادو اپنے ہاں چلا تو اور تھا. جب دل بگڑے، حالات بگڑے، خیالات بگڑے، نظریات بدلے. کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں. جملے بدل گئے، لب و لہجہ بدل گیا. وہی جو کہا کرتا تھا کہ تیرے سے بڑھ کے خوبصورت کوئی نہیں، آج اسی نے اس کے چہرے کو جھلسا کے رکھ دیا.
پیار تو تھا بظاہر، الفاظ بھی تھے، لیکن کیا چیز نہیں تھی؟ انسانیت نہیں تھی۔ اور اگر انسانیت بیوی میں نہ ہو تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ کراچی کی خبر پوری دنیا میں پھیلی، عورت پیار سے شادی کرتی ہے، بغاوت کر کے کرتی ہے، سارے خاندان کو چیلنج کر کے کرتی ہے، کورٹ میرج ہوتی ہے، لیکن پھر ایک دن محلے کے لوگ نکلتے ہیں، بدبو ہے گھر کے اندر، کیا دیکھا ہے کہ اس عورت نے اپنے ہی شوہر کے ٹکڑے کر کے اور اس کا جو ہے ہنڈیا میں پانی اور سارا کچھ مرچ مسالہ ڈال کے اس کا قورمہ بنا رہی ہے۔ اور جب انسانی جلد کی سمیل اور بدبو یہ اٹھی تو پھر اس وقت احساس ہوا کہ ہاں، جہاں انسانیت نہ ہو وہ گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، شادی وہ کرے جس کا ایمان ہو کہ مجھے بنانے والا بھی میرا رب ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ بھائیو، ہمارے یہاں گھروں میں پہلی لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ لڑکے والے کیا لے کے آتے ہیں؟ اس کو بری کہتے ہیں، بری کا سامان وہ لے کے آئے، سوٹ دکھائے بڑے زبردست با کمال، کیا کہنے، اور ساتھ میں سیٹ سونے کا۔ گھر میں گئے بڑے طریقے کے ساتھ، ماں نے بیٹے کے کان میں پھونک ماری، بیٹا دیکھیے گھر میں آئے گئے لوگوں کا معاملہ ہے، اس نے جو ہار پہنا ہوا ہے نا، جو سیٹ پہنا ہوا ہے، جب اتارے نا تو ذرا میری کسٹڈی میں دے دینا، پھر مجھ سے کل لے لینا، کہیں ایسے آگے پیچھے ہو جائے تو پھر یہ آپ کی امانت ہے۔ بڑے طریقے سے اتروا لیا گیا، لے جا کے ماشاءاللہ لاک کر کے رکھ دیا۔ اگلے دن بیٹی نے پوچھا، بہو نے پوچھا، جی وہ میرا سیٹ کہاں پہ ہے؟ بیٹا پوچھنے آیا، ماں کہندی میں تینوں کلے نوں تو نہیں ویاونا، پیچھے بھی 5 بیٹھے نے، یہ نال ہی ویاونا ہے نا۔ ضروریات، مسائل، چہرے بدل گئے، لب و لہجے بدل گئے، جملے بدل گئے، تلخیاں آ گئی، اور پھر بات بگڑتے بگڑتے کہاں چلی گئی؟ بیوی نے کہا کہ فلاں کے گھر میں بھی نئی فریج، فلاں کے گھر میں بھی نئی فریج، آپ بھی ٹھیک ہے میں نہیں لا سکی، لے کے آؤ چینج کرو۔ اس نے کہا میری ہمت نہیں، اس بات پہ لڑائی، اے سی کا ماڈل بدل دو، فرنیچر بدل دو، اس بات پہ لڑائی، جھگڑے اور پھڈے اور پھر لڑائیاں۔ میں ایک دفعہ جا رہا نارووال کی طرف، فیصل آباد میں، جب مدینہ ٹاؤن سے نہر پہ چڑھا کنار روڈ پہ، ایک نوجوان گاڑی کے آگے بائیک لے کے آیا، رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے ضرورتوں کی بنیاد پہ آج میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، میرے پاس اتنی تنخواہ اور ہمت نہیں، میرے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ نئے ماڈل کی فریج لا کر کے دی جائے، میں نہیں لا کے دے پایا، مجھ سے طلاق مانگ لی گئی ہے، خلا لینے کی جو ہے وہ کہہ دیا گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، بچا نہیں۔ لیکن بھائیو، جن کے ہاں یہ ایمان ہو کہ میرا رب ضرورتیں پوری کرتا ہے، ربکم، بیوی کی آزمائش ہوتی ہے جب شوہر غریب ہو۔ بیوی کی آزمائش کب ہوتی ہے؟ وفا کی۔ وفا تو سبھی کرتے ہیں، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ جب مشکل آئے پھر پتا چلتا ہے، ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو، یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں مسائل، میرا رب ضرورتیں تو جھونپڑی والوں کی بھی پوری کر دیتا ہے، اور خواہشیں میرا رب بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہونے دیتا۔ تو اپنے آپ کو خواہشات سے نکال کے ضروریات میں لے آئیں۔ آئے مدینہ چلتے ہیں، ایک مثال لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مہمان آ گیا، لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، اجنبی ہے۔ میرے محبوب نے اپنے سارے گھروں میں خبر پہنچائی ہے کہ جس گھر کے اندر بھی کچھ ہے بتایا جائے۔ جواب کیا ملا کہ محبوب اللہ کا شکر ہے، جیسے پہلے اتنے دن نہیں آگ جلی، آج بھی وہی عالم ہے۔ آپ نے اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا، میں تیرا محبوب، تو نے جنتوں کے وعدے کیے، پہلی قوموں پہ منسلوے اتارے، میرا مہمان آیا ہے، میرے گھر میں تو کچھ نہیں تھا، اس کے لیے تو کچھ بھیج دیتا۔ شکوہ نہیں کیا، شکر کر کے متبادل ڈھونڈا اور کہا میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک شخص اٹھا اور حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے، وہ بیچارہ کئی دن سے گھر ہی نہیں گیا تھا۔ حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ کئی دن سے گھر نہیں گیا تھا۔ آج ہم گھر سے ابھی مغرب کی نماز پڑھنے آئے ہوں، پتہ بھی ہو کہ گھر میں کیا پکا ہوا ہے، مہمان آ جائے نا تو پہلے تو کوشش ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ رومال کو آگے کر کے نیمے نیمے ہو کے نکل جائیے،
پتا ہے نا گھر میں کیا ہوگا؟ اور لوگوں، چودھری نام کے چودھری نہیں ہوتے، چدراہٹ یہ عورت ہے جو آدمی کے مرد کے سر پہ پگڑی کو بلند کرتی ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ ساتھ لیا گئے، دستک دی، اور اہلیہ کو جب دیکھا تو کہنے لگے میرے ساتھ مہمان ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ ہوتی آج کی عورت کیا کہتی؟ بڑے پیار نال کچھ کہہ کے ویکھو، ہاں میں کھپڑیاں اینے دن گھر نہیں وڑیا، لے کے کی دیتا سی نال، یاراں نوں بھی لے آئے، مہمان بھی لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بیوی کا جواب سنیے، کہا الحمدللہ گھر میں بچوں کا کھانا ہے۔ گھر میں بچوں کا، کسی دن اپنے دوست کو لے کے جانا، جان بوجھ کے گھر کچھ پیسے نہ دے کے آنا، اس نے ہمسائی سے دودھ لے کے بچے کا فیڈر بنا کے رکھا ہوا، اور گھر میں دوستوں کو بھی لے جانا اور کہنا چائے بنا کے دو، وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے، فیڈر والا بچوں کا دودھ پڑا، کہنا فیڈر سے نکال کو بچوں کی دیکھی جائے گی، ذرا چائے بنا دو، پھر جیسی تجھے چائے ملے گی مجھے آ کے بتانا۔ کہنے لگی بچوں کا کھانا ہے۔ شوہر نے کہا بچوں کو تھپک کے سلا دو۔ بیوی اکڑی نہیں، ضد نہیں، بولی نہیں، ہٹ دھرمی نہیں، کوئی ایسا بول نہیں بولا، اور غربت ہے، سب کچھ ہے، ماں نہ بچوں کو تھپک کے سلانے لگی تو شاعر تڑپ اٹھا، رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے، ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دی۔ وفا ہو تو ایسی ہو، گھر ہے تو ایسا ہو، جوڑ ہو تو ایسا ہو، یارو بچے تھپکے گئے، سلائے گئے، کھانا لگایا گیا۔ شوہر نے بولا مین سوئچ جو ہے نا اٹھا دینا پیچھے سے۔ اللہ اکبر، لائٹ بجھائی گئی، مہمان نے دل بھر کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ یارو اس گھر کی بھی عزت رہ گئی، میرے محبوب کی معاشرے کی بھی عزت رہ گئی، ان کے نام کی بھی لاج رہ گئی۔ 14 صدیاں گزر گئی، وہ مثالی گھرانہ ہم آج بھی ان کی مثال دینے پہ مجبور ہیں۔ اتقوا ربکم، نہ شوہر بھوکا مرا، نہ عورت مر گئی، نہ ہی بھوکے سو کر کے بچے مر گئے، لیکن انہوں نے جب ایک دوسرے کا خیال رکھا، وفا کر کے دکھائی، تو ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ گھر تو ہم بڑی جلدی بنا لیتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اپنے گھر میں دراڑ دیوار میں آ جائے تو فوری فل کرو، دیوار گر جائے تو اس کو بنا دو، لیکن جب پیار اور محبت میں دراڑیں آتی ہیں تو اور ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، اور گالیاں دو، اور تھپڑ پہ تھپڑ مارو اور پیٹو۔ لوگوں نہیں، دراڑ مت آنے دینا۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، تم نے معمولی سا موقع دیا، پوری دنیا تیرے گھر کو توڑنے کے لیے نشانے پہ کھڑی ہو جائے گی، لوگوں کو موقع نہ دینا۔ ہاں ہاں، الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں آ کے سمجھ آتی ہے جیسا تو ہے ویسی وہ ہے، تو بھی مٹی کا ہے وہ بھی مٹی کی ہے، دونوں مٹی کے ہو، اور جب دونوں مٹی کے ہو تو دونوں سید ہو، کوئی کمی نہیں، کوئی بلند قوم کا نہیں۔ اگر حسب نسب میں نہیں بھی ہوا، شادی باہر ہوئی ہے، تو لوگوں جو بھی آدم کا بیٹا ہے یا آدم کی بیٹی ہے وہ سید ہے۔ آپ میں سید کون کون بیٹھا ہے؟ کوئی سید قوم کا ہے کوئی ادھر؟ اچھا، آدم علیہ السلام سید تھے؟ مانتے ہو؟ سید ہیں تو ان کی اولاد سید نہیں ہو سکتی، تو پھر اب جو سید ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، ہاں ہاں، جوڑ برابر کا، کھیڑ مقدرہ دی، تیرا گھر بنا ہے، جوڑ جڑا ہے۔ بیوی شوہر کو حقیر نہ جانے، شوہر بیوی کو حقیر نہ جانے، جوڑ کو مضبوط رکھنا، یکجان ہو کے رہنا۔ ذرا توجہ کرنا، خصوصاً دل رکھنے والے ساتھی توجہ کریں۔ شادی کے نئے نئے دنوں میں نا پوچھتے ہیں سرتاج تو میں کیڑے نام نال سدیا کراں، تو کیڑا نام پیارا لگتا ہے؟ لوگوں نے نام چھپا کے رکھے ہوتے ہیں، نہ اماں کو بتانا نہ ابا کو بتانا، چلیں جب کوئی اپنا پوچھے گا بتاؤں گا۔ اچھا بتایا، ادھر سے دوسری طرف سے انہوں نے بھی، اس کو پسند نہیں آیا، نہیں نہیں یہ نا جڑا تسی دسیا نا ساڈے گوانڈیاں چ ایک ماٹھا جا منڈا پیڑو جا، میں نہیں نہ لینا۔
اس نے نام بتایا تو یہ بولی، یہ بولا نہیں 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 یہ ساڑھے محلے بڑا بدنام جا نام، میں نہیں نہ رکھنا۔ اچھا تم سوچو میرے لیے، میں سوچتا ہوں تمہارے لیے۔ سوچ سوچ کے تھک گئے، کوئی نام نہیں ملا، اور کیا کہنے لگے میں تمہیں کس نام سے پکاروں، حیران کھڑا ہوں حالانکہ میں الفاظ کی وادی میں کھڑا ہوں۔ تھک تھک کے دونوں پتہ ہے کیا کہتے ہیں، چلو کوئی نہیں تسی آج تو بعد مینوں جانو کہہ لینا تو میں تانوں جان کہہ لیا کروں گا۔ بھائیو یہ دنیا کا سب سے پرانا نام ہے پیار کی تعبیر میں، جو رب نے خود کہا من نفس واحدہ۔ نفس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولو اونچی بولو۔ جان جان کہہ کے وہ میری جان لے گئے۔ جان کہنا کتنا آسان ہے لیکن اس لفظ پہ قائم رہنا کتنا مشکل ہے۔ لوگوں اسی لفظ کے اوپر قائم رہنا، گھر نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے لفظ بول بول کے تولا نہیں تو ممکن ہے باپ توڑ دے، ماں توڑ دے، یا اولاد توڑ دے۔ میں نے دیکھا ہے باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے کو مارا، اب کیا ہوا؟ بیوی دوڑ کے آئی، میں تے سمجھ دی ساں تو بڑا رحم دل ہے، تو تے ٹوکا کوڑا پھڑ کے تو بگدا پھاڑے دے ٹکڑے کر دے، انہوں مار چھڑ۔ اس نے اور ماری، غصے میں آ کے یہ اوپر گر گئی، وہ جوتا اس کے پڑ گیا، فون ملایا، وے بھراوو تواڈے 6 دیاں ڈاراں نوں میں کی کراں، مر گئی تہاڈی بہن۔ اب یہ بچوں کی لڑائی، جان جان بولنے والے یک جان نہ رہ سکے، نفس ایک نہ رہ سکا، من نفس واحدہ نہ ہو سکے، سوچ ایک نہ ہو سکی۔ اور اگر بیوی نے مارا تو شوہر نے اس کو دھاڑا پکڑا، اور پھر جو ہے غصے اور آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور نفرتیں۔ میں نے اس طرح کے گھر میں بچوں کو پرلے درجے کے بے ادب دیکھا ہے۔ جب ماں باپ ان کی سوچ ایک نہیں، میاں بیوی، ہاں ٹھیک ہے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر شوہر نے مارا ہے، بیوی کو پتہ بھی ہے غلط مارا ہے، تو کیا کہے، اے بچے تیرے ابو دن بھر باہر رہتے ہیں، تھک کے آتے ہیں، آج ناراض ہیں تو کیوں؟ خبردار اگر آج کے بعد میں نے باپ کو دیکھا ایسے تیرے پہ ناراض ہے، میرے بھی جوتے ان کے ساتھ ہوں گے، تجھے پڑیں گے۔ تنہائی میں جا کے بے شک نصیحت کرے اور سمجھا لے کہ اللہ کے بندے بچے کا قصور نہیں تھا، اور اگر بیوی سے ہوا ہے تو شوہر ساتھ دے اس کا، اور تنہائی میں جا کر کے بے شک اسے سمجھا دے۔ انشاءاللہ اس طرح کے بچوں کو با ادب بھی دیکھا، با نصیب بھی دیکھا، اخلاق والے بھی دیکھا، کردار والے بھی دیکھا، اور گھروں میں میاں بیوی کے جوڑ کو بھی مضبوط دیکھا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ۔ کیوں بھائیو توجہ کرنا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ میرے اور آپ کے گھروں کی اکثر لڑائی کا سبب الزام گیا ہے امی کو۔ کس کو؟ امی جان کو۔ اور امی جان کون ہے؟ یہ ساس ہیں۔ ساس اور بہو کی لڑائی کے لیے بڑے بڑے فتوے، ہم بخاری تو پڑھا لیتے ہیں لیکن یہ ساس بہو کو چڑھا ہوا بخار نہیں اتار سکے آج تک، مجبوری ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہو میرے پاس آئی اور رکا بھیجا کہ ساجد صاحب سنا ہے آپ کے ابو جنات کا یا عصیب کا کام کرتے ہیں، میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کوئی کام کر دیں تھوڑا سا۔ تیسرا رکا دیکھا، وہ پڑھا تو ساس نے لکھا ہوا ہے کہ میری بہو ایسی 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 ہے، تو مجھے کوئی ایسا کام کر کے دیں کہ یہ گھر میں رہے ہی نہیں۔ یہ میں کوئی واقعی یعنی کہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، حقیقت ہے، اور وہ جوڑا آج بھی ہے۔ اب بھی بہو تیار ہے کہ جناب مجھے تعویذ لکھ دے، میری ساس تڑپ تڑپ کے مر جائے، اور ساس بھی یہی کروانے کو میرے پاس آئی ہوئی۔ اب اگر مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، میں اس کو بھی لکھ دوں گا، اس کو بھی لکھ دوں گا، یہ بھی جائے وہ بھی جائے، میرا کیا ہے؟ مجھے تو میرا بینک بیلنس ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے۔ لیکن نہیں، خلق منہا زوجہا، میرے محبوب نے کہا کہ ماں کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ تیرے اوپر خدمت میں تیری ماں کا حق، پھر تیری والدہ کا حق، پھر تیری والدہ کا حق، پھر تیرے باپ کا حق،
لیکن گھر کی بنیاد میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کردار کے اندر اپنی ماں کو آگے کر دیا ہے، حالانکہ یہاں پہ کردار میں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، گھر کو بنانے میں، معاشرے کو چلانے میں، معاشرتی ماحول میں، دو چیز کو چلانے میں، اولاد کو پالنے میں اور معاشرے کے اندر امن اور سکون میں پہلا رتبہ، پہلا مقام، پہلا سٹیٹس، پہلی عزت، پہلی آبرو اور پہلا اگر کوئی شان میرے رب نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، ماں کا نہیں بیوی کا کیا۔ کیوں باجی؟ یہاں میرے کافی سارے علماء بھائی بھی میرے ساتھ کبھی کبھی ناراض ہو کے شکوہ کرتے ہیں، ساجد صاحب کی کہہ جاندے ہو؟ بھائی میں وہی کہتا ہوں جو حقیقت ہے۔ ماں کا مقام، ماں کا رتبہ، ماں کی عزت، ماں کی شان اللہ نے خدمت کے حوالے سے بڑی بلند رکھی، لیکن کسی معاشرے کی بنیاد میں، اساس میں، اس کی تہ میں پہلی اینٹ، پہلا ساتھ، پہلا مقام، پہلا رتبہ، ہاتھ میں ہاتھ اگر کسی ذات کا دیا ہے وہ بیوی کا ہے، ماں کا نہیں، کیونکہ کوئی بھی عورت تب تک ماں بن ہی نہیں سکتی جب تک بیوی نہ بنے۔ کیا خیال ہے؟ اور اگر بیوی بنے بغیر ماں بنے گی تو عزت ملے گی کہ جوتے پڑیں گے؟ اگر میری مائیں بہنیں ساری سن رہی ہیں، اگر آج کی ساس، آج کی ماں اس نقطے کو سمجھ لے کہ مجھے یہ عزت، مجھے یہ آبرو، مجھے یہ شان، مجھے یہ مقام تب ملا تھا جب میں بیوی بنی تھی، تو مجھے آج اس کو بھی یہی مقام دینا چاہیے۔ لیکن میرے اور آپ کے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ابا جی کہتے ہیں پوت اوے جنت ماں دے قدماں چی، بیوی دے نخریاں چ نہیں۔ میں بھی مطمئن ہو جاتا ہوں واقعی کیا بات ہے، لیکن دوسری طرف نہیں سوچتا۔ پھر ابو کہتے ہیں انہوں فارغ کر دے، بڑھیاں بڑیاں لب جانیاں، بیبے نہیں لب دی۔ اب میرے ابا جی کا پوتا سن رہا ہوتا ہے کہتے یار کیا بات ہے، جو میرے ابو کی امی ہے اس کے قدموں میں جنت ہے، وہ ماشاءاللہ بڑے مزے سے دھڑلے سے چوڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے جو کہہ رہی ہے وہ سارے مانے جا رہے ہیں۔ اگر میرے دادا جی مانے تو بلے بلے بلے، بڑے کیا کہنے، میرے ابو میری امی کی بات مانے تو رن مرید، دادا جی مانے تو عزت والے۔ میرے ابو کو کہا جا رہا ہے ماں کا خیال رکھ، بیوی چھوڑ دے اور مل جائے گی۔ بچہ سوچتا ہے یار میرے ابو کی امی کے پاؤں میں جنت ہے، میرے ماں دے پیراں چ چھالے پے ہیں۔ ایک ہی گھر میں دورہ ماحول نہیں چلے گا، ٹوٹے گا۔ جہاں انصاف نہیں، جہاں عدل نہیں، وہاں ظلم ہے، جہاں ظلم ہے وہاں تباہی اور بربادی ہے، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ یہ حل نہ تو سسر کر سکتا ہے، نہ جیٹ کر سکتا ہے، نہ نند کر سکتی ہے، نہ کوئی اور۔ یہ حل کس نے کرنا ہے؟ میری ماں جی نے، کیونکہ جب میں اس عہدے پہ تھی، یارو اس مدرسے میں اگر چھوٹے استاذ کی قدر نہیں نا تو شیخ الحدیث کی قدر کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جہاں جونیئر کی عزت نہیں وہاں سینئر کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو پہلے رتبے، پہلے سٹیج میں جس بلڈنگ، اس مسجد کی بلڈنگ، اس کی بیس کی اگر قدر نہیں، اس کو کریدو گے، نکالو گے، چیرو گے، پھاڑو گے، کاٹو گے، تو پھر اوپر والی بلڈنگ کو جتنا مرضی چمکا لو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ماں بڑی ہے، عزت والی ہے، آبرو والی ہے۔ جب وہ بیوی بننے کے بعد ماں بنی، رتبہ دورہ ہو گیا، مقام اور مل گیا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلوں کو گرا کر کے، مار کر کے، دبا کر کے اور جو ہے جب دل چاہا چٹکیا سے پکڑا اور باہر نکالا، گھر نہیں چلنے والے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اگلا پھڈا گھروں میں پڑتا ہے اور ہمارے ہر گھر میں پھڈا ہے۔ شوہر کہتا ہے میں نے بچے لینے ہیں، بیوی کہتی میں نے نہیں دینے۔ بھائی میڈیا کا ٹرینڈ چل جاتا ہے نا، جادو چل جاتا ہے، پراپوگنڈا چلتا ہے، بچے دو ہی اچھے۔ ٹائم ہو گیا جی، ہمارے ہاں ٹرینڈ بن گیا فلاح بہبود۔ فلاح و بہبود کس کی؟ آبادی کی۔ اور آبادی کی فلاح و بہبود کیا ہے؟ اللہ اکبر، مارو مارو اولاد کو، مال کے ڈر سے، پیسے کے ڈر سے، کھانے کے ڈر سے، یہ وسائل کو چاٹ رہا ہے آبادی کا بھوت۔ بچو۔ انسان عقل مند کے خرگوش، انسان عقل مند ہے، خرگوش کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، بچے دو ہی اچھے۔ مدینے کے باہر ایک انجینئر مجھے گیٹ نمبر 3 پہ اکثر ملا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ساجد صاحب ایک سوال پوچھنا ہے۔ کسے مولوی نو نہیں آتا؟ میں نے کہا ہم تو ابھی بنے نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم تمہیں کیا بتا؟ نہیں دسو، اپنے استادہ نو پوچھ کے دسو کیا ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ بچے کتنے ہونے چاہیے؟
کسی نے 2 کہا تو کہتا ہے نہیں، 3 کہا تو نہیں، جو بھی بتاتا کہتا نہیں۔ ابو 96 میں حج پہ گئے تو ابو کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یار میرے ساتھ بات کر لے، ابو کو کیوں ستا رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں پوچھ کے چھڑنا۔ ابو نے جو بتایا کہنے لگا نہیں جی کسی نو پتا نہیں۔ میں نے پکڑا سائیڈ پہ لے گیا، میں نے کہا آج میں نے جانے نہیں دینا، جواب دے کے جا جو سب کو پریشان کرتا ہے، تو بتا کتنے بچے ہونے چاہیے؟ کہنے لگا جی چلو ٹھیک ہے میں 10 دینا، بچے ہونے چاہیے 3۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہندے جی گڈی دیاں سواریاں پوریاں، تسی ڈرائیونگ سیٹ تے بیوی نال بیٹھی، 3 بچے پیچھے پورے، مسئلہ نہیں بنتا۔ میں نے کہا انجینئر صاحب ایک بات بتائیے، وہاں اے پی وی کی طرح نا ایک سوزوکی کی گاڑی ہوتی تھی سعودیہ میں نے اس کا نام لیا، اگر کسی کے پاس اے پی وی ہو تو پھر وہاں ایک جیمس گاڑی ہوتی تھی۔ میں نے کہا اگر کسی کے پاس جیمس یا لینڈ کروزر یا اس نوعیت کی گاڑی ہے تو پھر میں نے کہا اگر کوئی کوسٹر دا مالک ہے اور اگر 72 سیٹی ماشاءاللہ نیو خان اس کی چلتی ہے یہاں سے وہاں تک، تو پھر کوئی معیار نہیں ہے۔ اور پھر اس آدمی کا حشر دیکھیے، مذاق بنایا، مذاق نہیں بناؤ، معیار بناؤ، بچوں کے اوپر رب کی رضا میں راضی رہو، میاں بیوی اپنی ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھیں، حقائق کی دنیا میں رہیں، اور سکرین کی دنیا پہ آ کر کے دیکھ کر کے اپنی صحت اور فٹنس کے مقام پہ ایک دوسرے کو لڑ کے جوڑ کے توڑ کے ختم کر کے لڑائیاں کر کے نہیں نکلیں، بلکہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہ 3 بچے لے کے بنا کے بڑا مطمئن ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اسی طرح کے ہیں، فضول کے ہیں، بیکار کے ہیں۔ اس کے اپنے عزیز گئے، ساتھ میں اس کی سسٹر اور اس کا بہنوئی ہے، وہاں گئے ہیں، بچوں نے ماشاءاللہ خوشی منائی۔ ہمارے پھوپا جی ہیں، پھوپھی ان کے بھی بیٹے ہیں، بچے ہیں ساتھ۔ یہ جب حج پہ جانے لگے نا تو بچوں نے ضد کی ہم نے پھوپا جی کے ساتھ بیٹھنا ہے، بیٹھ گئے۔ موٹر وے کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا، پھوپھی بھی گئی، پھوپا جی بھی گئے، ان کے 3 بچے بھی مرے، اور یہ اپنے آپریٹ کروا چکے تھے۔ پھر میں نے ان کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا کہ اب کوئی انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے اپنے لیے راستہ۔ اللہ سے بغاوت مت کرو، رب کو ناراض کر کے گھروں میں خوشیاں نہیں رہا کرتی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ میرے اور آپ کے گھر میں طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ تو ہون کڑی جمی نا ٹوڑ دیوں میں، وہ بھئی لڑکی وہ پیدا کر رہی ہے، تیرا رب پہ یقین نہیں۔ اور نوجوانوں اچھی طرح لکھ لو، لڑکی بیٹی ہونا یہ عورت کا نقص نہیں ہے، میڈیکلی یہ مرد کی پرابلم ہے، اور یہ قابل علاج مسئلہ ہے۔ اس مجلس میں میرے ایک بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جن کی 5-6 بیٹیوں کے بعد میرے رب نے ان کو بیٹے سے نوازا ہے، اور گھر کے اندر اسی طرح کے مسئلے موجود تھے، اور اللہ کا میرے رب کا احسان ہے، مجھے اس وقت خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ جب ماں کی گود میں وہ بیٹا عمرے کے لیے جا رہا ہے اور باپ ساتھ میں ہے، وہی دادی اماں ساتھ میں ہے۔ لوگوں یہ رب کا احسان ہے، لیکن ہم نے تو ڈھونڈا ہوتا ہے کہ اسے گھر سے نکالنا ہے۔ فیصل آباد کی خاتون ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ ساس کہتی ہے بیٹے کو انہوں فارغ کر دے۔ اماں اس کو فارغ کیوں کروں؟ یہ نوست ماری جدوں دی آئی ہے نا، میری کڑیاں دے گھر کڑیاں جمن لگ پئی ہیں۔ وہ کہتی اماں میرے تو بیٹے ہیں نا، کہ نہیں جب سے تو آئی ہے نا تب سے میرے بیٹیوں کے گھر میں بیٹیاں ہونے لگی ہیں۔ طلاق دلوانے پہ گئی، میں گھر پہنچا، میں نے کہا ماں جی ویسے تو انہوں نے آج تو 20 سال پہلے طلاق دے کے فارغ کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے کہا جب آپ کے گھر میں 5 بیٹیاں ہو رہی تھیں، آج آپ تو بڑی معزز بن کے مشورے دے رہی ہیں پوتے نو فارغ کر، جدوں دی آئی میری کڑیاں دے گھر کڑیاں جم دیاں، تجھے تب فارغ کیوں نہیں کیا گیا؟ میں بلاتا ہوں چچا جی کو، کہتا ہوں انہوں لکھ کے فارغ کر، میں تہاڈا ہور کرا دوں، میرے کو قسم چکا لو جتھے بھی کہو کرا دوں۔ اے نہ کریں جان دیں وہ اگے یہ تھا۔ تو پھر ذرا گھر میں سوچ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ۔ لوگوں رشتہ مانگتے ہو، قبول ہے کس کا نام لے کے؟ یہ رشتہ ہوتا ہے اللہ کا نام لے کے، کوئی اور چیز تو نہیں نا۔ یہ ہمارا وہ بیٹی کسی کی تھی، 18 سال اس کے جسم کی حفاظت ماں باپ نے کی، تو بیٹا کہیں کا ہے، یہ ماشاءاللہ میرپور کا ہے، وہ انگلینڈ کی ہے، یہ پنجاب کا ہے، وہ سندھ کی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو ساتھ میں کس چیز نے جوڑا؟ رب کے نام نے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، میرا نام لے کے رشتہ مانگا ہے، میرے نام کا لحاظ رکھنا، تمہارا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ اسے چودھری نے رشتہ کرایا ہوا ہے نا، طلاق دین لگیا 100 دفعہ سوچی دا ہے، نہ چودھری ہونی نمبردار ہونی ناراض ہو جان گے،
ایک رشتہ ہم نے دیکھا آپس میں بیٹے بیٹی کی دونوں کی آپس میں جو ہے میاں بیوی کی نہیں بنی, طلاق دینے پہ نوبت آئی, پیو نے کیا میں ٹوک دواں گا, میرے ابے نے رشتہ کیتا ہے, ابو بھی اشتی اتنے نہیں رہ گئے جو ہن تسی یہ کام کیتا تھا. نام کی لاج ہوتی ہے, اور لوگوں سب سے بڑا نام اللہ کا نام, لاج رکھو, لحاظ رکھو. گجرانوالہ کا ایک جوڑا ہے, ان دونوں نے کہا کہ نکاح ہم نے تبھی پڑھوانا ہے اگر عبدالرزاق آ کے پڑھائے تو. میں نے کہا بھی یار میرے نکاح پڑھانے کا مسئلہ ہے, اتنی دور سے میری جاب بھی ہے, دیگر معاملات بھی ہیں, آپ کر لیں. پتہ چلا کہ بڑے نامی گرامی ہمارے ملک کے گجرانوالہ سے ماشاءاللہ ایک خطیب گزرے ہیں, دائی اور مبلغ گزرے ہیں, گرجاک سے ان کا تعلق تھا, ان کی پوتی ہیں. تو بہرحال میں پہنچا, جب نکاح پڑھایا نا تو میں نے لڑکے کو کہا دیکھ لے اب تیرے اوپر وزن بڑا پڑ گیا ہے. خیر 2 مہینے نہیں چلے آپس میں طلاق کی نوبتیں, سب نے کہا یہ ہوگا وہ ہوگا. لڑکے نے کہا جو مرضی ہو جائے میں طلاق دینے والا نہیں ہوں, کیونکہ جس شخص کو میں نے بلا کے یا نکاح پڑھوایا تھا مجھے حیا آتی ہے کہ میں کل کو اس کو جواب کیا دوں گا. اور لوگوں میری حیا اتنی نہیں جتنی ہمیں اپنے رب کے نام کی لاج رکھنی ہے. شوہر طلاق دیتے ہوئے سوچے, بیوی جو ہے خلا مانگتے ہوئے سوچے کہ میں نے رب کا نام لے کے تعلق جوڑا تھا, اب یہ جوڑ اگر کچا ہوا تو انگلی اور حرف کس پہ آئے گا؟ اللہ کے نام پہ. اور اس کے بعد اگلا اصول والارحام, بچیوں کے رحم کے معاملے کا خیال رکھنا. تیرے میرے گھر میں اتنے میں نے قارون کو سخت نہیں دیکھا, فرعون کو سخت نہیں دیکھا جتنے میرے اور آپ کے گھروں کے اصول سخت ہیں. آپ کو علم ہے کہ قرآن میں ایک سوال آیا, یسألونک عن المحیض, یہ آپ سے عورت کے آدم کی بیٹیوں حوا کی بیٹیوں کے ایام مخصوصہ کی بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ بتائیں گے کیا ہے؟ محبوب ان کو کہو یہ تکلیف ہے, یہ ٹینشن ہے, یہ پرابلم ہے, یہ بیماری ہے, یہ دکھ اور درد کی کہانی ہے, اس کی ڈیٹیل بتانا مشکل ہے. اللہ نے تو نماز کی چھٹی دے دی, روزے کی چھٹی دے دی, لیکن گھر میں باپ نے, ماں نے, شوہر نے, جیٹھوں نے, دیروں نے, دیگر لوگوں کو حیا نہیں آئی کہ اس کو یہ 7 دن 6 دن کم از کم ہم بھی تھوڑا سا ریلیکس کر دیں گھر کے کام میں, دیگر چیزوں میں. یہ بیچاری روتی ہوئی کرتی ہوئی, اور اس کے رحم میں بچہ ہے, مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے, شوہر باہر کمائی پہ گیا ہوا ہے, جسے دکھ سنانا تھا وہ ہے نہیں, اور جب کام ہو رہا ہو اینٹ میں, جب سچا میں اینٹ ہو اس وقت ٹیڑھی ہو جائے, پھر وہ بھٹے میں جا کے سیدھی نہیں ہوا کرتی. لوگوں یہ بچہ جو بن رہا ہے ماں سے خون لے رہا ہے, کیلشیم ہڈیوں سے لے رہا ہے, اسے خوراک مل رہی ہے یا نہیں, کچھ گھر میں کھانے پینے کو مل رہا ہے یا نہیں, ڈاکٹر سے دوا مل رہی ہے یا نہیں. ڈاکٹر نے تو بیڈ ریسٹ لکھ دی, لیکن گھر والے دینے کو تیار نہیں, کیونکہ نوکرانی مل گئی ہے, جیٹھوں کا بھی کرے, دیروں کا بھی کرے, نندو کا بھی کرے, ساس کا بھی کرے, سسر کا بھی کرے, سب کا احساس کرے. اس کا کون سوچے گا؟ والارحام, اپنی بیٹی کو گھر میں لا کے بٹھا لیا, بہنوں کو بلا لیا, نوکرانیاں لگوا دی, لیکن دوسرے کی بیٹی کو کہا اسی بھی تو انہیں کام کیتے ہیں. بھئی آپ کا دور اور تھا, اس کا دور اور ہے, آپ نے دیسی گھی کھائے, اس کا اور معاملہ ہے, ذرا خیال رکھو. والارحام, اکثر طلاقیں میں نے اس وقت دیکھی ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں تکلیف لے رہا ہے, درد لے رہا ہے, رونا لے رہا ہے, ماں کے آنسو لے رہا ہے, اس کی خوراک اس کے جسم سے آ رہی ہے, اس کی فیلنگز لے رہا ہے. دنیا میں کیا خیال ہے یہ اچھا بچہ بنے گا, کل کو اچھا باپ اور اچھا انسان بنے گا, اچھا شوہر بنے گا؟ کبھی نہیں. لہٰذا والارحام, اس حالت میں عورت کا احساس کرنا, زندگی بھر وہ مشکور بھی رہے گی, نسل اچھی رہے گی, خاندان پیار سے چلے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. کیا دیکھا ہے کہ اس عورت نے اپنے ہی شوہر کے ٹکڑے کر کے اور اس کا جو ہے ہنڈیا میں پانی اور سارا کچھ مرچ مسالہ ڈال کے اس کا قورمہ بنا رہی ہے, اور جب انسانی جلد کی سمیل اور بدبو یہ اٹھی تو پھر اس وقت احساس ہوا کہ ہاں جہاں انسانیت نہ ہو وہ گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں, گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. شادی وہ کرے جس کا ایمان ہو کہ مجھے بنانے والا بھی میرا رب ہے, میری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی میرا اللہ ہے. بھائیو, ہمارے یہاں گھروں میں پہلی لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ لڑکے والے کیا لے کے آتے ہیں, اس کو بری کہتے ہیں, بری کا سامان وہ لے کے آئے, سوٹ دکھائے بڑے زبردست با کمال, کیا کہنے, اور ساتھ میں سیٹ سونے کا. گھر میں گئے بڑے طریقے کے ساتھ, ماں نے بیٹے کے کان میں پھونک ماری, بیٹا دیکھیے